اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہند صاحب اللہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں آقا کا اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا ایک سوال یہ ہے کہ جب کوئی عمل بتایا جاتا ہے تو اس میں اس عمل کو پڑھنے کے لیے عدد کی بھی ایک وہ کی جاتی ہے، تو یہ جو عدد ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، یعنی کہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ یا سورہ الحمد کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ، تو اس عدد کے کیا معنی ہیں، کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ البتہ جہاں تک عمل اور عملیات کا مسئلہ ایک الگ بحث ہے اور ایک الگ موضوع ہے، اور ظاہر سے فقہی احکامات میں اس کا موقع نہیں ہے اور نہ ہم اس کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں کہ اس کے سلسلے میں نظریہ دے سکیں، لیکن عام طور سے ائمہ علیہ السلام یا ان کے شاگرد یا ہمارے علماء جو اس وادی میں قدم رکھتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سورہ کو یا کسی اسم مبارک کو یا کسی خاص ذکر کو تکرار کرتے ہیں بہت زیادہ، تو اس کے اثرات آپ کے زبان کے اوپر اور آپ کے اوپر مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب جو اس فن کے ماہر ہیں وہ یہ اس چیز کو حساب کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ اسم، مثال کے طور پر خدا کا یہ نام، اس کے عدد جو حروف ابجد کے طریقے سے نکالے جاتے ہیں، مثلا امیر المومنین کے اسم مبارک علی کا عدد 110 ہے، تو بہت سے لوگ امیر المومنین کے نام کے ساتھ جو بھی چیزیں منسوب ہوتی ہیں، مثلا ناد علی منسوب ہے یا دیگر چیزیں منسوب ہے، اگر وہ حضرت علی سے منسوب کر کے کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس عدد کے حساب سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل اس میں ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس عدد میں خاص برکت ہے اس نام کی وجہ سے، لہٰذا اس عدد کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ اس نام کی برکت کے اندر جو ہمیں فائدے حاصل ہو سکتے ہیں وہ زیادہ ہوں۔ کچھ چیزوں کا ہمارے پاس ائمہ علیہ السلام سے روایات ہیں، مثال سورہ حمد آپ نے کہا سورہ قل ہو اللہ 3 بار پڑھنا، تو ہمارے پاس روایت ہے کہ جس نے 1 دفعہ قل ہو اللہ پڑھا اس نے 1/3 قرآن کا ثواب حاصل کر لیا، جس نے 2 پڑھے اس نے 2/3، جس نے 3 بار سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کی اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہم اکثر ہمارے یہاں فاتحہ میں سورہ حمد پڑھا جاتا ہے اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھا جاتا ہے تاکہ مرحوم کو ایک پورے قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے۔ لہٰذا عدد میں اس طرح کے معنی، کبھی کبھی ہمارے پاس روایات ہیں، کبھی اس اسم کی خاصیت ہے اس عدد سے، جیسے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا عدد 133 ہے، عباس کے عدد جو ہیں، یا فاطمہ کا عدد 135 ہے، تو لہٰذا اس عدد سے ملتے ہوئے یا ابوالفضل عباس علیہ السلام سے جو لوگ توسل کرتے ہیں وہ 133 مرتبہ صلوات یا 133 مرتبہ خاص کوئی ذکر، تو یا عدد اس خاص شخصیت سے منسوب عدد کی وجہ سے اہمیت پاتا ہے، یا وہ جو نام لیا جا رہا ہے اس کے عدد کے حساب سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہیں، تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بہت سے فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے عدد ہوتا ہے، یا عدد کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دنوں سے ہوتا ہے، جیسے 40 کا عدد بہت زیادہ اعتبار رکھتا ہے عملیات میں، مثلا فلاں عمل 40 دن کرنا ہے، فلاں عمل 21 دن کرنا ہے، یا نماز جعفر طیار میں جیسے 15 10 اس طرح ملا کے تقریباً 300 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو تسبیحات 4 ہیں، یہ پوری نماز جعفر طیار میں 300 دفعہ انسان پڑھتا ہے۔ تو عدد کا تعلق کبھی اسم سے ہوتا ہے، کبھی اس عمل سے ہوتا ہے، کبھی جو خاص ذکر ہے اس کے عدد کے لحاظ سے ہوتا ہے، کبھی جو عمل کی تکرار ہے اس سے تعلق ہوتا ہے، تو ان کا الگ الگ تعلق ہے، الگ الگ ان کے فائدے ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے زیارت عاشورہ کے لیے بہت تاکید ہے کہ مثلا 40 دن جو انسان پڑھے اس کو حاجتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ روایات میں بھی ہے کہ اگر کوئی انسان 40 دن اپنی زبان کو اور زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے 40 دن، تو خداوند عالم اس کی زبان سے حکمت جاری کرتا ہے۔ تو ایک 40 کا عدد جو ہے اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے، اپنے آپ کی پاکیزگی کے لیے بہت معتبر مانا گیا ہے۔ جیسے حیوانات کی پاکیزگی کے لیے الگ الگ عدد ہے، مثلا کوئی اونٹ حرام کھانے کا عادی ہو جائے تو اس کو 40 دن ایک خاص علاقے میں حصے میں بند کر دیا جاتا ہے، اس کو صرف پاک غذا دی جاتی ہے، تو 40 دن میں اس کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ دوسرے چھوٹے جانوروں کے لیے 21 دن کی تاکید ہے، اور چھوٹے جانوروں کے لیے 11 دن کی تاکید ہے، کم جانوروں کے لیے مثلا 7 دن اور 3 دن تک کے بھی تاکیدات ہیں، جانور کی سائز اور اس کے حساب سے بنتا ہے۔ اسی طرح بہت سی روایتیں ہیں کہ انسان اگر 40 دن تک کوئی خاص عمل کرے تو اس کا اثر اس کے اوپر مرتب
ہونے لگتا ہے. حتیٰ نئی سائیکالوجی بھی آ کے اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی انسان 21 دن کوئی عمل کرتا ہے تو یہ اس کی مثال کے طور پہ یہ اس کا عادی ہو جاتا ہے, یہ ہیبٹ ہو جاتی ہے. اور اگر 40 دن کر لے کوئی عمل اور اس کو مسلسل کرنے لگے تو پھر یہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے, یعنی اس کو حتماً انجام دے گا, وہ بھولے گا نہیں. تو یہ سائیکولوجیکلی بھی انسان کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. تو عدد کا جہاں تک تعلق ہے, ممکن ہے اس کا تعلق اسم سے ہو, ممکن ہے تعلق اس کا ذکر سے ہو, ممکن ہے تعلق اس کا اس ذات سے ہو جس کی طرف سے منسوب کیا جا رہا ہے, یا اس کام کی وجہ سے جس کام کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے. لہٰذا جو بھی عمل کریں, ایک چیز کی میں اور تاکید کروں گا, عملیات ہر ایک کے سننے کا, یا کسی نے ویڈیو بنا دی, کسی نے یوٹیوب پہ ڈال دیا, کسی نے کوئی چیز منسوب کر دی کہ مثلا یہ امام علی نے فرمایا ہے, اس کو پر فوراً عمل نہ کریں. آج کے دور میں جس طرح ہزاروں خراب چیزیں اور بیکار ان اوتھینٹک چیزیں یوٹیوب پہ ملیں گی, اسی طرح سے عملیات بھی بہت ملتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ عملیات بتانا, جبکہ اس فن کے ماہر نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس فن کے بالکل ماہر نہیں ہے لیکن عملیات بتاتے رہتے ہیں, صبح سے شام مجلس میں صرف عملیات بتاتے رہتے ہیں. یہ عمل صحیح نہیں ہے. اس کی باقاعدہ کتابیں موجود ہیں, باقاعدہ علماء موجود ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں, جانتے ہیں کس طرح ہونا ہے. آپ کو اگر کوئی عملیات یوٹیوب سے پتہ چلی, ایک موثق عالم دین سے پتہ چلی, اب بھی اس کو فون کر کے ضرور ریفرنس پوچھیے کہ یہ کہاں سے آپ نے بیان کیا ہے, کیونکہ جب تک کسی عمل کی آتھینٹسٹی کسی امام تک نہ پہنچے ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے, تبھی ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں, وإلا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے دل سے بنائی ہوئی دعا کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا اس کی آتھینٹسٹی تک پہنچنے کے لیے ضرور پوچھیں کہ عملیات کس نے بیان کیا, کہاں بیان کیا, اور اگر اس کتاب میں موجود ہو اور کتاب آتھینٹک ہو تو پھر اس کے اوپر عمل کریں. خود سے بتائی ہوئی دعائیں اور خود سے بتائے ہوئے عمل اس طرح سے انجام دینا مناسب نہیں ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, کیونکہ یہ سوالات اکثر کر کے لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں, تو میں نے آپ سے اس لیے اس سوال کے لیے پوری تشریح چاہیے. ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے بعد سلام علی گڑھ سے یہ سوال کرتے ہیں, نام انہوں نے نہیں لکھا ہے. قرآن شریف مکمل کیے بنا ختم قرآن کی دعا پڑھے بنا کسی کو پارہ پڑھ کر بخشا جا سکتا ہے؟ مثلا میرا قرآن مکمل نہیں ہوا اور کیا پارہ پڑھ کے کسی کو بخش سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں دیکھیے, یہ بہت عام سا سوال ہے, بہت سے لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے. نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اولا تو پارہ کوئی چیز نہیں ہے, اور اس قرآن کے جز کوئی حیثیت, قرآن جز میں نازل ہی نہیں ہوا تھا. یہ بات کے قاریوں کی آسانی کے لیے 30 حصوں میں بانٹنے کے لیے انہوں نے قرآن کے 30 حصے کر دیے. قرآن پاروں کی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا, قرآن آیت اور سوروں کی شکل میں نازل ہوا تھا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں ہی وہ کتاب کی شکل میں آ چکا تھا, اور لوگ کتاب کی شکل میں ہی اس کو رکھتے تھے. البتہ ظاہر سے اس زمانے میں پرنٹنگ کا سسٹم نہیں تھا, اس طرح سے بائنڈنگ کا سسٹم نہیں تھا, تو لوگ الگ الگ چیزوں پہ لکھتے تھے. کوئی کاغذ کی بہت ابتدائی سٹیج تھی, یا اس پہ لکھتے تھے, یا مثال کے طور کے اوپر کپڑوں کے اوپر, یا چھال کے اوپر جو پتے سے بنائی جاتی تھی, حتیٰ کندھا بھی کیا جاتا تھا, یا کھالوں پر لکھا جاتا تھا. تو یہ خاص عمل تھا باقاعدہ. لیکن پیغمبر اکرم کے زمانے میں قرآن پوری طرح سے چونکہ نازل ہو گیا تھا, وہ پوری طرح سے اکٹھا کیا جا چکا تھا. جی. تو اب قرآن کے پڑھنے کا جہاں تک مسئلہ ہے, آپ اگر کسی کو ہدیہ کرنا چاہ رہے ہیں قرآن, تو آپ چاہے پورا قرآن پڑھیں, چاہے آدھا قرآن پڑھیں, چاہے ایک سورہ پڑھیں, چاہے ایک آیت پڑھیں, کسی کو بھی کوئی بھی حصہ ہدیہ کیا جا سکتا ہے. عام طور سے جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں, عام طور سے سورہ حمد اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں, نہ پارہ ہے یہ, اور نہ یہ نہ پورا قرآن ہے, لیکن ثواب پورے قرآن کا اس کے اندر موجود ہے. لہٰذا ہم اس طرح سے ہدیہ کرتے ہیں. نہ ختم قرآن کی اس میں دعا پڑھتے ہیں. ختم قرآن کی دعا قرآن کے ختم ہونے پہ پڑھنا مستحب ہے, یعنی انسان نے ایک پورا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک پڑھا, تو مستحب ہے کہ انسان ختم قرآن جب ختم کرے تو یہ دعا پڑھے. اگر قرآن کی مثال کے طور پر رمضان میں تلاوت کرتا ہے, یہ ڈیلی اس کی عادت ہے, 4 صفحے 5 صفحے ایک پارہ قرآن پڑھتا ہو وہ, تو قرآن ختم کرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے, کیونکہ انسان نے تلاوت کی ہے. وہ دعا ختم قرآن کی دعا ہے, وہ مستحب عمل ہے. جیسے ہر نماز کے بعد مستحب ہے کہ انسان دعا کرے اور سجدہ شکر کرے, اسی طرح قرآن پڑھنے کے بعد بھی مستحب ہے کہ انسان دعا کرے, چاہے وہ دعا جو قرآن کے آخر میں لکھی ہوئی ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب, یا اپنے دل سے کوئی بھی دعا کہ خدا یا مجھے برکت نازل فرما, میرے لیے میرے اس عمل کو قبول فرما, کوئی بھی دعا جو انسان کے دل میں ہو, زبان سے جاری ہو, پڑھ سکتا ہے. لیکن اس کا تعلق ثواب سے یا ہدیے سے بالکل نہیں ہے. تو بغیر قرآن ختم کیے بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے, ایک سورہ بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے, ایک آیت بھی ہدیہ کی جا سکتی ہے, اور بقول آپ کے پارے کی شکل میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ایک پارہ بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے. اس میں ختم قرآن کی دعا پڑھنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے.
جزاک اللہ. ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا, انہوں نے بھی نام نہیں لکھا ہے. یہ سوال کرتے ہیں کہ حفظ کرنا قرآن کتنی فضیلت رکھتا ہے, کیا ہر انسان حفظ کر سکتا ہے؟ حفظ کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے, حفظ کرنے میں کوئی نسل, کوئی رنگ, کوئی ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی بھی حفظ کر سکتا ہے. بالآخر ہر عمل کرنے کے لیے اس کے خاص ضوابط ہیں, خاص طریقہ ہے, خاص سسٹم ہے. ہر انسان کوئی بھی عمل آپ کرنا چاہیں, کسی بھی وادی میں قدم رکھنا چاہیں, اس کے خاص شرائط ہوتے ہیں. ہر انسان ڈاکٹر بن سکتا ہے لیکن ہر ایک بنتا نہیں ہے. کچھ کو توفیق نہیں ہوتی, کچھ کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. خدا نے سب کو صلاحیت دی لیکن انسان اس صلاحیت کو اپنے اندر درک نہیں کر پاتا, اس تک پہنچ نہیں پاتا. تو خداوند عالم نے ہر ایک کو یہ ذہن بھی دیا ہے, ہر ایک کو سہولت بھی دی ہے, ہر چیز اس نے برابر دی ہے سب کو. اب وہ انسان جس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرے. جہاں تک قرآن حفظ کرنے کی بات ہے, قرآن حفظ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ جس نے 40 آیتیں حفظ کی اس کے لیے جنت پہ فلاں فلاں چیزیں, بہت سی روایتیں اس طرح کی چیزیں ہمیں. تو 40 آیت سے برسے کہ پورا قرآن حفظ کرنا. ایک اور ہدف بھی ہے قرآن حفظ کرنے کا. قرآن حفظ کرنے کا ایک بہت بڑا ہدف یہ ہے کہ قرآن نسل در نسل حفظ کے ذریعے ہی پہنچا ہے. اور آج جو ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہے, اس کا ایک فائدہ یہ کہ شروع میں حفظ اس طرح سے کیا گیا کہ بعد کی نسل کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی, کیونکہ اس وقت پیپرز اس طرح سے نہیں تھے کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں پرنٹ کر کے قرآن کو لوگوں تک پہنچا دیں. ہاں اب آسان ہو گیا کہ ہم ایک ہی دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں کاپیز پرنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو خود آپ کے لیے, آپ کی نسل کے لیے, آئندہ برکتوں کے لیے قرآن کو حفظ کرنا بہت اچھا عمل ہے. اور آپ حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے ایک امتیاز رکھیں گے دیگر افراد کے مقابلے میں. البتہ اگر نہیں بھی حفظ کر سکے تو قرآن پر عامل ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے حافظ ہونے کے مقابلے میں. ممکن ہے کہ انسان قرآن کا حافظ ہو لیکن عمل میں بہت پیچھے ہو, اور ممکن ہے کہ انسان قرآن کا حافظ نہ ہو لیکن عمل میں اس سے کہیں زیادہ آگے ہو. تو میں ڈسکریج نہیں کروں گا, اگر آپ حفظ کرنا چاہیں بالکل کریں, لیکن حفظ کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے. پہلے عمل قرآن پہ کرنا ضروری ہے, پھر حفظ اور دیگر چیزوں کی بات آتی ہے. حفظ کرنے کے خاص طریقے ہیں, خاص سکولز ہیں, خاص لوگ ہیں جو حفظ کراتے ہیں, ان سے رجوع کر کے آپ یہ کام انجام دے سکتے ہیں. ایسی کوئی لمٹ نہیں ہے, ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں قبیلے کا ہی آدمی کرے گا, فلاں ایج پہ ہی کرے گا. ہر انسان ہر ایج پر, تھوڑی سی ظاہر سی بات ہے بچپنے میں کرنا چاہے انسان کو کم محنت کرنی پڑتی کیونکہ ذہن بالکل صاف اور آمادہ ہوتا ہے. تھوڑی سی عمر بڑھنے کے بعد کرنا چاہے تو ظاہر ہے اس کے لیے زیادہ پریشانیاں یاد کرنے میں ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال اگر کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے اور عظیم اجر و ثواب کا مستحق ہے. جزاک اللہ. احمد آغا صاحب سوال کرتے ہیں لکھنؤ سے کہ آغا یہ بتائیں کہ دعائے قنوت میں سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ کون سی دعا جو ہے جس کی فضیلت اور جس کو خاص طور سے حکم دیا گیا ہو؟ دیکھیے دعائے قنوت میں بہت سی دعائیں وارد ہوئی. خود اپنے آپ میں قنوت مستحب عمل ہے جی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نماز کی دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے تھے, لہٰذا ہم ان کی تعصیب میں یہ کام کرتے ہیں. اب رہی بات کون سی دعا سب سے زیادہ ہے, اس کے لیے قرآن میں جو موجود دعائیں جس کو عام طور سے ہمارے یہاں قنوت میں پڑھا جاتا ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ دعا ہے. یا بہت سے لوگ جناب موسیٰ والی دعا پڑھتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی, یہ جناب موسیٰ کی دعا ہے. یا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات, یہ دعا بھی بہت زیادہ وارد ہوئی ہے. تو بہت سی دعائیں دعائے قنوت میں موجود ہیں, اور کسی بھی دعا کو پڑھ کر انسان ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے اور دعا کو بھی حاصل کر سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے, ممکن ہے کہ انسان چاہتا ہو کہ اس کو دنیا اور آخرت ملے تو وہ اس طرح کی دعا پڑھے. کوئی انسان مثال کے طور پہ کوئی خطیب ہے, کوئی مجلس پڑھنا چاہ رہا ہے, کوئی طالب علم ہے, علم حاصل کرنا چاہتا ہے, جناب موسیٰ کی دعا اس کو زیادہ سوٹ کرے گی. یا کوئی انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو جناب نوح والی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے. اور سب سے بہترین دعا اگر پوچھیں گے تو سب سے بہترین دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہے, کہ اس سے بہتر کوئی دعا اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو خداوند عالم خود بھی انجام دیتا ہے, اور اس نے مومنین کو تاکید کی ہے کہ تم بھی یہ کام انجام دیا کرو. لہٰذا اگر کوئی بھی دعا یاد نہ آ رہی ہو اور کوئی بھی عمل صحیح سے نہیں کر پا رہے ہو تو یہ دعا ضرور پڑھیں, اور ہر قنوت میں ضرور اس کو شامل کریں تاکہ اس کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہو اور اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں. اگر قنوت کے اول اور آخر میں آپ صلوات پڑھ رہے ہیں تو خداوند عالم, روایت میں کہ خداوند عالم بخیل نہیں ہے کہ پہلی دعا کو قبول کرے اور آخری دعا کو قبول کرے, بیچ کی دعا قبول نہ کرے. یہ معلوم ہے کہ صلوات کو ضرور قبول کرے گا کیونکہ خود بھی بھیجتا ہے وہ صلوات. لہٰذا بہترین جو ہمارے یہاں علماء کا طریقہ ہے کہ وہ پہلے بھی صلوات پڑھتے ہیں اور آخر میں بھی صلوات پڑھتے ہیں, اور بیچ میں اپنے مطلب کو بیان
کرتے ہیں تاکہ خداوند عالم کے نزدیک دونوں دعا کے بیچ میں جو دعا ہماری ہے وہ بھی قبول ہو جائے۔ اگر آپ قنوت میں جیسے تعجیل ظہور کی جو دعائے فرج بھی ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ ہم دعا تو خدا ہی سے کر رہے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج، ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ وہ تعجیل کرے اپنے ولی کے ظہور میں، دعا خدا سے ہی ہوتی ہے۔ اب آپ چاہے دعا میں اپنے والدین کے لیے دعا کریں، چاہے دعا میں اپنی مغفرت کی دعا کریں، چاہے اپنے لیے علم کی دعا کریں، چاہے اپنے لیے رزق کی دعا کریں، چاہے ظہور امام کی دعا کریں، دعا ہر حال میں خدا سے مانگی جا رہی ہے۔ لہٰذا کس کے لیے دعا مانگی جائے اس سے قنوت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، مانگی خدا سے جا رہی ہے، یہی اہم ہے، اور کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ آقا۔ مجیب حیدر کانپور دیہات محمد پور سے سوال کرتے ہیں کہ مرحوم کی ساری عمر کے روزے اور نماز ادا کیسے کی جائے اگر اس پر سے قرض ہو اور یہ پتہ نہ ہو کہ کس کا وہ مقروض ہے، تو اولاد کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، جہاں تک کسی مرنے والے کی نماز اور روزے کا مسئلہ ہے، اگر واجب کی بات کی جائے تو واجب بڑے بیٹے پر ہے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ اگر اس کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں، نہ کہ وہ تارک الصلاۃ ہو۔ اگر تارک الصلاۃ ہے تو بڑے بیٹے پہ کوئی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر بڑا بیٹا یا کوئی اور یا اس نے وصیت کی ہو کہ میری تمام عمر کی نمازیں پڑھی جائیں، تو یہ نماز جو ولی ہے یا وصی ہے وہ پڑھ سکتا ہے، خود بھی پڑھ سکتا ہے، دوسرے کو اجیر بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک انسان کسی کے لیے 40 سال کی نماز پڑھوائے، البتہ ہمارے علماء کی تاکید میں گزرا ہے، بہت سے علماء، ہمیں یاد ہے آیت اللہ سید محمد رضا شیرازی کا جب انتقال ہوا تھا، بہت جوانی میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ہم موجود تھے قم میں، تو ان کے وصیت ناموں میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میری تمام عمر کی نماز اور تمام عمر کے روزے کی قضا کروائی جائے، جبکہ وہ خود مجتہد تھے، عالم دین تھے، بہت سے علماء کی تربیت کی، نماز شب کے پابند علماء میں سے تھے، اور نماز اول وقت پڑھنا تو ایک الگ ہی چیز ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری ساری نماز قضا کی جائے اور سارے روزے قضا کیے جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے سہم کو الگ کیا تھا۔ تو اس طرح سے اگر اس نے وصیت کی ہو اور اپنا مال میں سے اس کے ایک سوم مال سے اس کام انجام دیا جا سکتا ہے، اگر اس کے ورثاء اس کام کو انجام دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اگر وہ کسی کو اجیر کرنا چاہیں، یعنی کسی شخص کو اجیر کریں کہ تم میرے والد کے لیے مثلا 10 سال کی نماز پڑھو گے، یا 10 لوگوں کو اجیر کریں کہ 1 سال کی نماز پڑھیں گے یا 1 سال کا روزہ رکھیں گے، 1 سال کے روزے سے مراد 30 دن روزے، رمضان کے واجب روزے، تو اجیر کر بھی نماز اور روزہ رکھوایا اور پڑھوائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ قرض کا، اگر معلوم ہو کہ قرض کس کا ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کی جائیداد کی تقسیم ہوگی۔ اگر معلوم نہیں ہو تو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرضہ ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ کس کا ہے، تو اگر معلوم ہے کہ کتنی رقم ہے تو اس رقم کو الگ کر کے جائیداد بانٹی جائے گی، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی، مثلا کسی کے ذریعے سے معلوم کرنے کے پیپرز میں آگاہی دی جا سکتی ہے کہ مثلا اگر میرے والد کا یا میرے فلاں صاحب کا کوئی مقروض ہے تو وہ اگر آ کر رسید دکھا دے یا کوئی چیز دکھا دے جس کے ذریعے سے نشانی معلوم ہو جائے اور اپنا قرض لے جائے، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن نہیں، جستجو کے بعد بھی کوئی معلوم نہیں ہو پا رہا ہے، کسی نے آ کے ادعا بھی نہیں کیا ہے، تو پھر اس شخص کے لیے آسان کام یہ ہے کہ پھر یہ حاکم شرع یا مرجع تقلید یا اس کے وکیل کے پاس جا کر اس معاملے کو رد مظالم کی نیت سے دے دے یا ان کے حوالے کر دے کہ پھر وہ جیسا بھی وہ حکم کریں اس طرح سے اس مرحوم کے لیے اس کام کو انجام دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ ایک اور صاحب ممبئی سے سوال کرتے ہیں کہ آقا یہ بتائیں کہ ایک خاتون جو کہ تقریباً 80 یا 85 برس کی ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا عدت، پہلا تو سوال ہے کیا عدت واجب ہے، اور کیا اس خاتون پر کیونکہ جو سارے عمل سے دور ہے اس کے اوپر یہ عدت واجب ہوگی؟ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عدت وفات سب کے لیے، کیونکہ عدت وفات سوگ ہے، اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ وہ 80 سال کی ہے یا 40 سال کی ہے یا 20 سال کی جوان ہے، اس سے مطلب نہیں۔ عدت وفات میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے عدت وفات پورا رکھنا پڑے گا اگرچہ اس کی عمر 80 سے اوپر ہی کیوں نہ ہو، کتنی بھی عمر کی کیوں نہ ہو، کیونکہ عدت وفات کا تعلق سوگ سے ہے۔ اور اگر حتیٰ اگر وہ مثلا ماہانہ جو پریشانیاں عام طور سے 60 سال کے بعد نہیں ہوتی ہیں وہ نہ بھی ہو، تب بھی عدت وفات اسے رکھنا پڑے گا، وہ 4 مہینے 10 دن کی مدت کو بالکل جس طرح سے سوگ کے عالم میں رہا جاتا ہے اسی طرح رہنا پڑے گا، جو عدت وفات کے طریقے ہیں۔ ہاں اگر عدت طلاق ہوتا ہے، یعنی اس عمر میں کوئی کسی کو طلاق دے دے تو چونکہ وہ خون نہیں دیکھ رہی ہے اور یا ایسا ہو چکی ہے تو اس کے لیے عدت نہیں ہے، اس خاتون کے لیے عدت نہیں ہے، وہاں مسئلہ نہیں، لیکن عدت وفات اسے رکھنا پڑے گا۔ اب اس میں انہوں نے سوال کیا کہ یہ واجب ہے؟
بالکل واجب ہے، اس کو رکھنا ہی پڑے گا، عدہ وفات رکھنا واجب ہے ہر خاتون کے لیے جس کا شوہر مر جائے، چاہے وہ 9 برس کی چھوٹی خاتون ہو اور چاہے وہ 80 برس سے زیادہ کی کوئی خاتون ہو، اگر اس کا شوہر مر جائے اور حالت عقد میں اس سے مر جائے تو اس کو عدہ وفات رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، تمام علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ جزاک اللہ۔ ندا فاطمہ بریلی سے آغا رہنمائی فرمائیں، کیا ضروری ہے پہلے ہم مکمل کریں، قرآن ختم کریں اور اس کے بعد دعا پڑھیں پھر کسی کو بخشیں؟ یہ ویسے ہی سوال ہے جس سے پہلے بھی شاید کیا۔ کوئی حرج نہیں ہے، سوال دوبارہ تکرار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انسان کسی کو قرآن ہدیہ کرنا چاہے تو اسے پورا ختم کرنا، اس کی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک سورہ بھی پڑھ کر ہدیہ کیا جا سکتا ہے، ایک پارہ بھی پڑھ کر ہدیہ کیا جا سکتا ہے، ایک پورا قرآن بھی پڑھ کر ہدیہ کیا جا سکتا ہے، دعا پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ یو کے سے سوال ہے، کین اے ہسبینڈ فورس ہر وائف ٹو ویئر حجاب وین شی ناٹ ویئرنگ حجاب؟ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اگر کوئی دیکھیں، حجاب واجب ہے خاتون کے اوپر، یعنی جب وہ گھر سے باہر نکلے یا گھر میں نامحرم افراد موجود ہوں تو اس کے لیے حجاب کرنا ضروری ہے۔ حجاب کسی خاص لباس کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ کالے رنگ کی چادر ہی پہنے یا کوئی خاص قسم کا برقع ہی پہنے، ضروری نہیں ہے۔ آپ کا حجاب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس میں ظاہر بدن دکھائی نہ دیں، اور چہرے کا حصہ یا ہاتھ کے وہ حصے جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں اس کو کھلا رہنے میں کوئی حرج نہیں، اگر اس پہ کوئی آرائش نہ ہو، لیکن اگر آرائش ہو تو اس کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو حجاب کی جو احکام ہے وہ بیان کرے اور اس کو حجاب کی اہمیت کی طرف متوجہ کرے، اور یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ حجاب کوئی پابندی نہیں ہے، حجاب خداوند عالم نے عزت اور تکریم اور احترام کے لیے خاتون کو وقار دینے کے لیے فرض کیا ہے، اور ہم تعصی کریں کہ کل ہمیں روز محشر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت کے امیدوار ہیں، تو ضروری ہے کہ جناب زہرا کے اس بات پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں جو آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ نامحرم اس کو دیکھے۔ تو کل ہم شفاعت کے لیے جب ان کے بارگاہ میں حاضر ہوں تو ایسا نہ عمل نہ کر کے گئے ہوں جو ان کو پسند نہیں تھا، لہٰذا ان آیات کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے، اس کو احکام بیان کرنے کے ذریعے سے قانع کرنے کی کوشش کریں، اور یقیناً مومنہ کو جب بتایا جائے گا کہ اس طرح کے فائدے ہیں، اس طرح کے نقصانات ہیں، یہ کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، یہ حکم شرعی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تاکید ہے، خداوند عالم کا حکم ہے، تو یقیناً وہ اس چیز کے اوپر عمل کرے گی۔ جہاں تک حق کا مسئلہ ہے، شوہر کو بالکل حق ہے، جس طرح گھر سے باہر جانے کے لیے خاتون کو اس سے اجازت کی ضرورت ہے، اسی طرح اگر اس نے حکم دیا ہے تو اولاً شرعی حکم اس پر ہے، شوہر سے پہلے شرعی حکم ہے، اس کو حجاب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ لوگ ایسے شوہر بھی ہیں کہ جو خود بھی مطلب اس عمل کو انجام نہیں دیتے ہیں، بہرحال خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تم اس میں بہت اچھی لگ رہی ہو، ایسے چلو بغیر حجاب کے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے، ان شوہروں کے لیے، ان مردوں کے لیے؟ دیکھیے، شوہر کی اطاعت ضروری ہے جہاں تک وہ حکم الہیہ سے نہ ٹکرا رہی ہو، لہٰذا اگر کوئی خاتون حجاب کرنا چاہے اور شوہر اس کا منع کرے تو اس کے اوپر اس کے حکم کو ماننا کوئی لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو قانع کرنے کی کوشش کرے کہ میں یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ چل رہی ہوں، اور آپ کو حکم شرعی بدلنے کا حق حاصل نہیں ہے، جو احکام آپ کو حاصل ہیں، جو حقوق آپ کو حاصل ہیں، وہ میں پوری طرح سے انجام دے رہی ہوں، لیکن حکم شرعی میں آپ کو دخالت کا حق نہیں ہے۔ جیسے شوہر اگر کل کہتے ہیں نماز نہ پڑھو تو کیا خاتون نماز پڑھنا چھوڑ دے گی؟ نہیں، شوہر مستحب عمل سے روک سکتا ہے، واجب عمل سے روک نہیں سکتا، اور حجاب واجب ہے خاتون کے لیے، خصوصاً گھر سے باہر جاتے وقت۔ تو اس طرح کے افراد اگر ایسا کوئی حکم اپنی زوجہ کو دیتے ہیں تو زوجہ کا فرض یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کرے، لیکن شوہر کے لیے بھی یہ بات کہی جائے گی کہ خود روایات پہ تاکید ہوئی کہ جو شوہر اپنی زوجہ کو اس طرح ملأ عام میں لے جائیں، خدا اور اس کے رسول اور فرشتے اس کے اوپر لعن کرتے ہیں اور ہر قدم پر لعن کرتے ہیں، اور اگر وہ سبب فتنے و فساد کا بنے تو اس لعن میں اور شدت ہو جاتی ہے، لہٰذا لعن سے بچنے کے لیے، احکام خدا پہ عمل کرنے کے لیے اس چیز سے پرہیز کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں واقعی صحیح معنوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں آپ کا شمار کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور وقت بالکل تمام ہو چلا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ ہم سے ضرور جڑے رہیں گے اور ہمارے ان تمام ویڈیوز کو دوسرے تک شیئر بھی کریں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل جل کر دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔